یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے عالمی سٹیج کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ لڑا ہے. یہ تمہارا نکاح باطل ہے، تم اسلام سے نکل گئے، یہ فتوے اب تمہارے چلنے والے نہیں ہیں مولوی صاحب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی فضا تبدیل ہونے کو جا رہی ہے. انتہائی اہم اچیومنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اور پیش رفت ہوئی ہے پوری قومی سطح کے اوپر، صرف کسی ایک پارٹی کی سطح کے اوپر نہیں بلکہ پوری قوم میں ایک تبدیلی پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ابھی تک اس پاکستانی قوم کو وہ مذہبی طبقہ جس نے فرقہ واریت کے اندر، قومیت کے اندر، مختلف مسالک کے اندر تقسیم کر رکھا تھا، یہ قوم سمجھ گئی ہے کہ یہ جو فرقہ پرست مذہبی طبقہ ہے یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے الیکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ سچ بھی اسی لیے بولتا ہے کہ ان کے مفادات پہ جب زد پڑتی ہے سچ بولنے لگ جاتا ہے. جھوٹ بھی اسی لیے بولتا ہے اپنے مفادات کے لیے. تو ان کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، بس انہوں نے اس پوری قوم کو شیعہ سنی میں اور دیگر مسالک کے اندر تقسیم کیا ہے اور اپنے مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اور اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ الحمدللہ پوری قوم نے اس طبقے کو مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے. MWM پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل، ان کی انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کے رہنماؤں کی، قائدین کی، جس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ صرف اگر سیاسی بات ہوتی تو میں اس پر گفتگو نہ کرتا، لیکن چونکہ یہ یہاں پر ایک فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مسلک کے ساتھ وابستہ ہے اور مذہبی طور پر اس کا تعلق ہے. اور میں یہ پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تک ہمارے معاشروں کے اندر، مسلم سوسائٹیز کے اندر مذہبی تجدید نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے ہاں سیاسی ماحول اور اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. پوری مسلم ورلڈ کے اندر، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، مسلم امہ کے اندر سیاسی استحکام تب پیدا ہوگا کہ جب ہمارے ہاں مذہبی تجدید ہو جائے گی. مثلا مذہبی تجدید کا مطلب یہ ہے ایک بلند طور پر ریفارمز، کہ جو وہ چیزیں ہیں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے دین میں ڈال دیا گیا، دین میں شامل کر دیا گیا. جب تک ہم انہیں باہر نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ہماری صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. اس کی مثال ایسے لیجئے کہ اب جب MWM کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اتحاد کیا اور حکومت کے لیے، اور اس کی ایک ٹیکنیکل سچویشن بنی جس طرح کہ حامد رضا صاحب نے کہا، تو یہاں پر ایسی پریس کانفرنسز ہوئی اور یہ ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں. اگر آج ان کے نشان، ان کے حمایت سے ان کا آدمی منتخب ہونے والا وہ مجلس وحدت المسلمین کے منشور کو سائن کر کے اس جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت قرآن نہیں ہے، میں قرآن اٹھا کر سر پہ رکھتا، ایسا کرنے والا اس کا ایمان ضائع ہوگا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جن لوگوں نے MWM کے ساتھ اتحاد کیا ان کا نکاح باطل ہے، ان کا نکاح ختم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ پاکستانی قوم 80s کے زمانے میں جی رہی ہے، 80 کی دہائی میں ہے. جناب 80 کا دہائی ختم ہو گئی، 90 کی دہائی ختم ہو گئی، اب یہ 2024 ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے. یہاں لوگ اب مولوی سے زیادہ اب اپنے مسائل کو سرچ کرنے لگے ہیں. اگر مولوی صاحب ایک بات کرتے ہیں تو اس کو لوگ ویریفائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نکاح ختم ہو گیا، تم نے فلاں فرقے کے ساتھ ہاتھ ملایا، تمہارا نکاح باطل ہے، تم اسلام سے نکل گئے، یہ فتوے اب تمہارے چلنے والے نہیں ہیں مولوی صاحب. یقین جانیے اب لوگ تمہارے اوپر ذرہ بھی، شننے بھی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، 0% بھی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ قوم جو تم لوگوں نے یہاں تک پہنچایا، اس قوم کو وہ تم جیسے مذہبی طبقات نے اس پوری ملت کا یہ حشر کیا ہے. پوری ملت کا، ملت اسلامیہ کا حشر جو کیا، یہ فرقوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوئے. دوسروں کو یہودی ایجنٹ کہنا، کیا ہوا تمہاری سیاست کے ساتھ؟ تباہ برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آج پھر تم اسی یہودی ایجنٹ کی مدح خوانی بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہو. استغفر اللہ العظیم. تو بہرحال یہ ایک پوری پلاننگ ہوئی. ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے یہ چاہا کہ جب یہ الیکشن کے اندر ہارے ہیں، پوری طرح سے ہارے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جیت ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر اتنے مقدمات قائم کیے گئے، لیکن کیا ہوا میرے بھائی؟
ہوا یہ کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ عزت کے ساتھ یہ اس بات کو تسلیم کر لیتے اور عوام کا مینڈیٹ وہ ان کو دے دیتے، لیکن اس کے اندر بھی پھر مختلف طور پر ہیلے آزمائے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ شیعہ سنی اتحاد ہونے جا رہا ہے پوری قوم کے اندر. اس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی. ابھی تک جو اتحاد ہوئے ہیں وہ اتنے اہم اس لیے نہیں تھے. مثال کے طور پر شیعہ سنی کے جو اتحاد ہوتے تھے یا کسی جگہ بیٹھتے تھے وہ اتنے اہم اس لیے نہیں بنے اور اتنی توجہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کہ وہ مذہبی لوگوں کے مفادات کا اتحاد رہا ہے. یعنی کسی درجے کے اندر اس کے اندر حکومت وقت کا بھی حصہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جمع کرنے کا. لیکن یہ جو اتحاد ہے یہ نیچرل اتحاد ہے، یہ فطری اتحاد ہے، یہ عوام خود ایک دوسرے کے قریب ہوئی ہے اور وہ یہ اس کے اندر ان کا نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اب مذہبی طبقات کی باتوں میں نہیں آنے والے. مثال کے طور پر اس مولوی صاحب نے جو یہ بات کی کسی کے کان پر جو بھی نہیں رہیں گی، عوام اب ان کے اوپر عمل نہیں کرنے والے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ NWM سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے یہ نیچرل بنیادوں کے اوپر ہے. یہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں سے زبردستی بٹھا کر آپ نے پریس کانفرنس کروائی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں پوری قیادت کو، سب قائدین کو کہ انہوں نے بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت میں پاکستان کو اس کی بہتری کے لیے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے. پوری دنیا میں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کٹ مر رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، پر بمباری ہو رہی ہے، لیکن مسلم حکمران خاموش ہے. ہم اس وقت دباؤ ڈال سکتے ہیں مسلم حکمرانوں کے اوپر جب مسلمان خود ایک ہوں گے، جب عوام خود ایک ہوگی. ان عوام کو جب تقسیم کیا گیا ہے تو یہ عوام پھر ہماری حکمران جو ہے نا وہ ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کے ذریعے میں ان کو تقسیم کر دوں گا، میں ان کو لڑا دوں گا، شیعہ سنی جھگڑے کروا دوں گا، کسی کا نکاح توڑ دوں گا. اتنا تو نکاح ان مولویوں کا کمزور ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ نکاح کرتے ہیں یہ کیا، کہ یہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے یا نیاز کھانے سے، نظر کھانے سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ان کا نکاح اتنا کمزور ہوتا ہے. تو یہ مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، اب تمہاری باتوں کے اوپر کسی کا نکاح نہیں ٹوٹنے والا. تمہارا خود مجھے لگتا ہے کہ نکاح ہی نہیں منعقد ہوا ہے. ایسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اتحاد ہے اس کے کتنے فوائد آنے والے وقت کے اندر اس پوری قوم کو ہوں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یوں سمجھیے کہ یہ تاریخ کا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب پاکستان بنانے کے لیے یہاں پر لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر دیوبندی، بریلوی سب اکٹھے ہوئے تھے، اہل سنت، شیعہ سب نے مل کر اس قوم کو بنایا تھا، وطن کو آزاد کیا تھا. آج یہ قوم دوبارہ سے متحد ہونے جا رہی ہے اور ایسے موقع پر جو راجہ ناصر عباس صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرائط کے یہ اتحاد ہو رہا ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ فطری اتحاد ہے، یہ عوام چاہ رہی ہے، اس میں کوئی شرطیں نہیں رکھ سکتے ہیں. ورنہ دوسری طرف تو آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف سے یہ شرطیں ہیں کہ جناب یہ وغیرہ وغیرہ آپ سب جانتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے یہ بات کی کہ سب مسالک کا احترام، اور صرف سب مسالک کا نہیں، مذاہب کی بنیاد کے اوپر بھی یہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، جو بھی ہیں، مظلوم ہیں یہاں پر، ان سب کو ساتھ لے کر چلنا، سب کو ساتھ لے کر. اور سیاست دیکھیں یہی ہے اسلام کی سیاست کہ ہم بغیر کسی مفاد کے ہو، اور یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کے تحت ہو، کہ ظالم کے خلاف ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اس کا فرقہ بھی کوئی ہو. لیکن یہ آپ خود سوچیں نا، یہ کون سی مذہب ہے، یہ کون سی مذہبیت ہے، یہ کون سی سوچ ہے کہ جس میں آپ کو ایسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ جناب یہ سنی ہے اس کے ساتھ تم نے کھڑا ہونا ہے اور یہ شیعہ ہے اس کے خلاف تم نے جانا ہے. اب یہ سنی چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اس قوم کو تباہ برباد کیوں نہ کر دے، چاہے ڈیزل کے پرمٹ لے کر، چاہے یہ کچھ بھی کرے، لیکن تم نے اس کا ساتھ دینا ہے اس مذہبی بندے کے. یہ کون سا معیار ہے؟ کیا اسلام نے یہ معیار دیا ہے؟ اسلام کا معیار یہ ہے کہ تم نے ظالم کے خلاف ہونا اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہ معیار ہے. اور اسی کو ہمیشہ ہماری قوم نے سامنے رکھنا ہے. اسی طرح ایک بات یہ کی کہ آزاد پاکستان کا بیانیہ، یعنی ہمارے جو فیصلے ہوں وہ یہاں پر پاکستان کے اندر کون شخص یہ نہیں چاہتا، یہ سب کی آواز ہے، یہ سب پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ یہیں پاکستان کے اندر کی جائے. اور ایک بات یہ کی کہ جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے، بچاتے ہوئے بھی ہوں گے. اور سنی اتحاد کونسل کے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں بہترین آپشن ہے، اور نام کا فرق ہے لیکن ہمیں ایک ہے. یہ باتیں انہوں نے کی ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے ان کی بھی ایک اسٹرگل ہے. ہم سب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہ ہمیشہ تکفیریت کے خلاف پاکستان کے اندر اگر اسٹرانگ آواز ہے تو وہ صاحبزادہ حامد صاحب ہیں.
اور انہوں نے پاکستان کے اندر جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، اور یعنی تکفیریت کے خلاف جو ان کی ایک مؤثر آواز سمجھی جاتی ہے، کبھی بھی ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ اس جگہ پہ کھڑے ہوں کہ جہاں پاکستان میں لسانیت اور مذہب اور مسلک کی بنیاد پر فرقواریت کو ہوا دی جا رہی ہو، یہ وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کافی عرصے سے یہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں اور ایک ماڈرن آواز ہے پاکستان کے اندر مذہبی طبقات میں، تو یہ ایک بہت بہترین گلدستہ ہے، ایک خوبصورت نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اس قوم کے لیے بہترین ہے۔ اور ایسے میں ان لوگوں کے پیٹ میں درد اور مڑوڑ تو ہوں گے نا کہ جو دجالی مذہبیت ہے، وہ مذہبیت جو اس ملت کے دشمن ہے، اس قوم کے دشمن ہے، اس وطن کے ہمیشہ یہ دشمنی ان لوگوں نے کی ہے، بیرونی اعلی کاری کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور قوم کو ڈیوائڈ اور تقسیم کیا ہے اس مذہبی طبقات نے۔ لیکن میں سنی ہوں، یقین جانی میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں سنی ہوں، لیکن مجھے اگر ایک طرف ایک شیعہ مظلوم ہو تو میں اس شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس سے میری سنیت خطرے میں نہیں پڑتی ہے، لیکن اور اگر سنی ظالم ہے تو میں اس کے خلاف ہوں گا۔ ہمیں یہ سوچ اپنانے کی ضرورت ہے، یہ سوچ جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ہر طرح کے مسائل سے نکلیں گے۔ اور پھر سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ جو سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو سیاسی رہنما موجود تھے، مجھے زیادہ طور کے نام معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جتنے بھی جو لوگ تھے ان سب کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔ ہاں، یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کام عمران خان نے کیا ہے کہ جو بڑے بڑے مذہبی طبقات نہیں کر سکے، جو ذمہ داری تھی اس امت کے علماء کی، جو ذمہ داری تھی سچ بولنے والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، وہ کام ایک یہودی ایجنٹ، جس کو آپ لوگ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، آپ لوگ وہ ہے نہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مذہبی طبقات نے ہمیشہ ان کے خلاف یہ باتیں کی، اس شخص نے کر دکھا۔ ختم نبوت کے لیے اس نے بات کی۔ یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے عالمی سٹیج کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ لڑا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 22 کروڑ عوام، پاکستانی عوام کے دلوں کی آواز، مسلمانوں کی دلوں کی آواز غیرت کے طور پر اس نے پوری دنیا کے سامنے مقدمہ پیش کیا اور اسلاموفوبیا کے خلاف ڈے کا اس نے اعلان کروایا، دنیا کو بتایا کہ ہاں بھائی اسلاموفوب ایک حقیقت ہے، دنیا کے اندر اسلام مخالف لوگ موجود ہیں اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے۔ تو ایسے شخص نے جو کچھ کیا ہے، اس امت کو ایک مرتبہ ایک جیل میں رہتے ہوئے یہ تحفہ دے دیا کہ مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ تم مذہبی طبقات مسلمانوں کو شیعہ سنی میں لڑاتے رہے، انہوں نے پوری قوم کو ایک کر دیا۔